الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. انتہائی قابل قدر سامعین، ہم خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس ماہ برکت کی جو سعادتیں ہیں وہ اللہ تعالی نے اپنے بندہ مومن کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور پھر رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن اور رمضان یہ لازم ملزوم ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے، اور قرآن حکیم کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا فہم زیادہ سے زیادہ انسان اپنے سینے میں اتارے. اسی سعادت کو سمیٹنے اور اسی فہم کو حاصل کرنے کے لیے یہ دورہ قرآن کا آغاز ہم کر رہے ہیں. ترتیب ہماری یہ ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھا کروں گا، اور پھر یہ خلاصہ ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر جو سنتے جاؤ کے نام سے ہے، آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، اگر نہیں کیا تو اس کو کر لیں، وہاں اپلوڈ کر دیا کریں گے اور پھر آپ وہاں اس کو سن سکیں گے. اور طریقہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہر رکوع کا الگ الگ خلاصہ میں بیان کیا کروں گا، تاکہ آپ کو معلوم ہوتا رہے کہ کس رکوع کا خلاصہ ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کی ابتدا کی جو سورت ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے. اسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں. فاتحہ کا مطلب افتتاح کرنے والی، ابتدا کرنے والی. سورت فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بابرکات کا تعارف ان 4 صفات کے ساتھ کرایا ہے. وہ رب ہے، سب کا پالنے والا ہے. وہ رحمان ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا ہے. وہ رحیم ہے، خاص بندوں پر بڑی مہربانیاں کرنے والا ہے. اور وہ مالک یوم الدین ہے، جزا سزا کے دن آخرت میں ہر شخص کو اس کے کیے گئے عمل کے مطابق بدلہ دینے والا ہے. لہذا تمام تعریفیں اسی ذات کے لائق ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت اور انتہائی پاکیزہ اعمال کے ساتھ دعا طلب کی ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر اس سورت مبارکہ کا آخری حصہ دعا کا ہے، اے اللہ ہمیں زندگی کی ابتدا سے موت کی انتہا تک ہمیشہ ہر بات میں صراط مستقیم پر قائم رکھ. کسی حال میں ہم اس سیدھے راہ سے نہ بھٹکیں جس پر تیرے وہ بندے چلتے رہے جن پر تیرے انعامات کی بارش ہوئی. اے مولا کریم ہماری حفاظت فرما کہ ہم کبھی بھی اس راہ پر نہ چلیں جن پر وہ لوگ چلے کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور ہمیں گمراہیوں کے راستے پر چلنے سے بھی محفوظ فرما.
پھر سورہ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے. اس میں پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ کتاب الہی ہے، اللہ سے ڈرنے والے ان انسانوں پر دنیا و آخرت کی کامیابی اور سعادتوں کی راہ کھولنے والی ہے جو سعادت مند ان 5 صفات کے حامل ہیں. نمبر 1، وہ بیدار قلب و سلیم رکھنے والے جو بن دیکھی حقیقتوں کو کتاب حق کی رہنمائی کے مطابق مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ برحق مانتے ہیں جو پہلے نبیوں پر اترا اور اس کو بھی برحق مانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی انہی کا مقدر ہے. ہٹ دربی سے اس آخری ہدایت ربانی کا انکار کرنے والوں کے دل و دماغ اور کانوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں اور ان کی آنکھوں پر ضد اور تعصب کے پردے پڑ گئے ہیں، اور اب ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا برابر ہو گیا ہے، وہ کسی طور پر بھی ماننے والے نہیں ہیں. رکوع نمبر 2، اس رکوع کے اندر منافقین کی خصائص اور ان کی مثالوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو اللہ کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہیں. یہ منافق لوگ اپنے طرز عمل سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر خود دھوکے میں مبتلا ہے. حق کی کامیابی اور اپنے دوغلے پن کی بدولت ان کے مرض نفاق میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے. یہ فسادی ہیں مگر مصلح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عقل سے عاری ہیں مگر ایمان والوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ایمان والوں کے سامنے ایمان کا دعویٰ کرنا اور پھر اپنی مجلسوں میں مومنین کا مذاق اڑانا ان کا شیوہ ہے. یہ لوگ عقل سے ایسے عاری ہیں کہ انہوں نے ایمان اور ہدایت کے کھرے سکوں کے بدلے کفر اور گمراہی کا نکارا مال پسند کر لیا ہے. ان کی محرومی کی مثال ایک ایسے مسافر کی ہے جو راستہ دیکھنے کے لیے آگ جلائے مگر جب ارد گرد روشنی ہو جائے تو خود بینائی سے محروم ہو جائے. اور ان میں بعض ایسے ہیں جو مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے دنیاوی فائدے دیکھ کر چند قدم اٹھاتے ہیں پھر پابندیوں اور راہ حق میں قربانیوں کے مطالبے کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اعلان باری تعالی ہے کہ اگر یہ لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان نہ لائے تو ہمیشہ کے لیے دولت ایمان سے محروم کر دیے جائیں گے. رکوع نمبر 2، اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے پہلا ارشاد یہ ہے کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ. وہ تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلو لوگوں کا بھی خالق ہے. وہی زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنانے والا ہے، بارش برسانے والا ہے، پھر اس بارش میں نازل ہونے والے پانی کی بدولت زمین سے تمہاری غذا اگانے والا ہے. وہ اکیلا ہے، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ. اور یاد رکھو کہ اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی صورت میں آخری ہدایت نامہ نازل فرما دیا ہے، لہٰذا اب اسی پر ایمان لاؤ. اور اگر تمہارا کوئی خیال ہے کہ تم اللہ کی اس بھیجی ہوئی کتاب کے مقابلے میں کچھ کر سکتے ہو تو پھر سارے مل کر اس کی ایک صورت جیسی صورت بنا کر لے آؤ، مگر یہ تم سے ہو نہیں سکے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. اور پھر یاد رکھو انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ بالآخر وہ جہنم ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ذات ہے، وہ چاہے تو مچھر کی مثال بیان کرے، وہ چاہے تو مکڑی کی مثال بیان کرے. ایمان والے ان ساری چیزوں کو اپنے رب کی طرف سے سمجھتے ہیں مگر تم جو مرضی کہتے رہو اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر، بد چلنی کی بنیاد پر، یہ تمہارا معاملہ ہے. قیامت والے دن تمہیں ان سب چیزوں سے آگاہ کر دیا جائے گا. رکوع نمبر 4، کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں.
فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تیری عبادت اور خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ نے جواب دیا، فرشتوں میں اپنے کاموں کی حکمتوں سے خوب واقف ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام کو تمام علوم کی تعلیم دی گئی جن کی فرشتوں کو ضرورت اور صلاحیت نہیں تھی، اور جب فرشتوں سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ عاجز ہو کر رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت آدم کے اقرار اور بنی آدم کی عظمت کے اظہار کے لیے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور ایک بات ہی ارشاد فرمائی کہ جہاں سے مرضی کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ بالآخر شیطان نے ان کو بہکایا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور پھر بنی آدم کو زمین کے اوپر پھیلا دیا۔ رکوع نمبر 5۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کے خلاف بنی اسرائیل نے جس قسم کے غم و غصہ اور حسد ابلیس نے کیا تھا اسی نوعیت کا اپنا لیا، اور پھر اللہ کے رسول اور قرآن مجید کے خلاف بھی وہی حسد اور بغض اپنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ آپ ہماری نعمتوں کو یاد کرو اور ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو، کہ قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، دنیا کی حقیر دولت کے عوض آیات الہی کو فروخت نہ کرو، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، مگر خود بھی عمل کرو، اور اس راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ رکوع نمبر 6۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے چند تاریخی واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو نہ بھولو، اور خصوصاً اس نعمت کو کہ تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت دی گئی تھی۔ آخرت سے ڈرو جہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ دیکھو فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو غلام بناتا تھا، پھر ہم نے تم کو اس ظلم و ستم سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ماننے والوں کو اللہ نے پانی سے نکال دیا اور فرعون اور اس کے ساتھیوں سمیت اسی پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نافرمان لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہی کرتا ہے۔ اور پھر تم نے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف قسم کی خواہشات کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر تمہارے قصور کو معاف کر دیا۔ اور پھر اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ تمہیں دھوپ کے اندر اوپر بادل سائبان کی طرح رہتا تھا اور تمہیں کھانے کو عمدہ غذائیں دی گئیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہیں کہا کہ اب اس شہر کی آبادی میں داخل ہو جاؤ اور فاتحانہ انداز میں داخل نہ ہونا، توبہ کرتے ہوئے آپ نے داخل ہونا ہے۔ اور پھر رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بحیرہ قلزم عبور کرنے کے بعد صحرائے سینا میں جب بنی اسرائیل کو پانی کی کمی کا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور ان کے عصا مارنے سے 12 چشمے جاری ہوئے، 12 ہی قبیلے تھے۔ اور پھر اللہ کی وہ نعمتیں جو من و سلوہ کی صورت میں ان پر نازل ہوتی تھی، انہوں نے اس کی ناقدری کی اور اس کے مقابلے میں ساگ پات، ترکاریاں، گندم، مسور اور ککڑیاں وغیرہ مانگنے لگے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ رکوع نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا ذریعہ نسب نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے۔
اور اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی عہد شکنیوں اور ان کے نسلی غرور کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تورات پر عمل کرنے کا عہد تم سے اس اہتمام کے ساتھ لیا تھا کہ تم پر پہاڑ بلند کر دیا گیا تاکہ تمہارے اندر یہ احساس بیدار ہو کہ اگر ہم نے اللہ کا حکم نہ مانا تو یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، مگر پھر بھی تم نے عہد شکنی کی، اور پھر اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو تم ختم کر دیے جاتے۔ اور پھر فرمایا دوسری عہد شکنی تم نے یہ کی کہ ہفتے والے دن تمہیں مچھلیوں کے شکار سے روکا تھا، مگر اس کے باوجود تم نے وہی کام کیا، پھر اللہ نے تمہاری صورتیں مسخ کر کے تمہیں بندر اور خنزیر صفت بنا دیا۔ اور تیسری عہد شکنی وہ گائے کو ذبح کرنے کے حکم کے وقت کی، جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے مختلف سوالات کیے، بالآخر بادل نخاستہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہیں سر جھکانا پڑا اور انہوں نے گائے کو ذبح کیا، مگر دل ان کا ایسا کرنے پر تیار نہیں تھا۔ رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے آباء و اجداد کی سنگ دلی اور ان کی مسلسل منافقت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کے اپنے عزیزوں نے قتل کر دیا، مگر وہ اس قتل کا الزام دوسروں پر لگانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول پر مارو۔ اس طرح مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ اور یہ واقعہ قدرت خداوندی کا ایسا نشان تھا کہ بنی اسرائیل کے سر خدا کی عظمت کے سامنے جھک جاتے، مگر ان کے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ حالانکہ پتھروں سے تو پھر بھی چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں اور پتھر اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مگر ان سنگ دل انسانوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اور یہ ایسے بے ضمیروں سے ایمان لوانے کی توقع واپس ہے، اور یہ لوگ اپنی مصلحتوں کی خاطر مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ایمان لانے کی بات کرتے، مگر پھر علیحدگی میں جا کر وہی کام کرتے جو ان کے خفیہ تھے۔ اور یہ چند ٹکوں کی خاطر تورات میں انہوں نے تبدیلیاں کی، اور پھر فرمایا کہ لعنت ہو ایسے لوگوں پر اور ان کی ایسی کمائی پر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 10 کے اندر میثاق بنی اسرائیل اور ان کی عہد شکنی کا ذکر کیا ہے۔ میثاق بنی اسرائیل میں جو بڑی بڑی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، مگر یہ لوگ سب کچھ اقرار کرنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو گئے۔ پھر ان کو حکم دیا گیا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اپنے کمزوروں کو گھروں سے نکال کر بے گھر نہ کرو۔ یہود نے اس حکم کا اس طرح سے مذاق اڑایا کہ طاقتوروں نے کمزوروں کو تہہ تہہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک فریق دوسرے فریق کے خلاف ظلم سے جتھا بندی کر کے اسے اس کے وطن سے باہر نکالنے لگا۔ لیکن جب کچھ لوگ قیدی بن گئے تو اپنی مذہبیت جتلانے کی خاطر قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے لگے، اور یہ گمراہی کی انتہا تھی کہ قیدیوں کو چھڑانے کے وقت تو شریعت یاد آ گئی، لیکن اپنے بھائیوں کو قتل کرنے اور گھروں سے بے گھر کرتے وقت ان کو ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی پسند کے بعض حکموں پر عمل کرنے اور دوسرے احکام کو ڈھٹائی کے ساتھ پس پش ڈالنے والوں کی یہ سزا ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی رسوا کن عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا انکار، ختم الرسل اور موت کے ڈر کا تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے بعد مسلسل پیغمبر بھیجے گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے،
मगर जो रसूल भी उनकी मन मर्जी के खिलाफ प्याम हक लाया उन्होंने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बाज पैगंबरों को झुठलाया और बाज को शहीद तक कर डाला। बनी इसराइल के नबियों को झुठलाने और शहीद करने की तारीख बयान करते हुए फरमाया गया कि जिस तरह ये लोग हमेशा सच्चाई के मुनकर रहे हैं उसी तरह आज भी हक की मुखालफत में सरगर्म है। ये कहती हैं कि हमारे दिल हक की कबूलियत के लिए बंद हो गए हैं, दर हकीकत उन पर खुदा की फटकार पड़ी है। ये ऐसे बदबख्त हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले आपके तवस्सुल से दुश्मनों के मुकाबले में फतह की दुआएं मांगते थे, मगर जब आप तशरीफ ले आए तो उन्होंने पहचान भी लिया कि आप नबी माऊद हैं। उसके बावजूद उन्होंने हुजूर की नबूवत पर ईमान लाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि आप उनकी नस्ल में से नहीं हैं, हालांकि अल्लाह अपने फजल के लिए जिसे चाहे मुंतखब कर ले। अपने इस तर्ज अमल के बायस ये लोग हमेशा के लिए खुदा के गजब के मुस्तहिक ठहरे। जब भी उन्हें कुरान पर ईमान लाने को कहा जाता है तो कहते हैं कि हमारा तौरात पर ईमान है, इसके अलावा हम किसी आसमानी किताब को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर वाकई ये दुरुस्त है तो फिर ये लोग तौरात का पैगाम पहुंचाने वाले नबियों को क्यों कत्ल करते रहे? फिर यही लोग थे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद बछड़े की बंदगी शुरू कर दी, इबादत शुरू कर दी। और फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी अपने आप को खुदा का महबूब बनाते हैं, इनसे कह दें कि अगर आखिरत में अल्लाह की मेहरबानियां सिर्फ तुम्हारे ही लिए हैं तो फिर मौत की तमन्ना करो। लेकिन ये अपने करतूतों से पूरी तरह वाकिफ हैं, ये कभी भी मौत की ख्वाहिश नहीं करेंगे, हालांकि सबको मरना है, चाहे कोई 1000 साल की उम्र भी क्यों ना पाले। इनकी लंबी उम्र उनको खुदा के अजाब से नहीं छुड़ा सकेगी और अल्लाह उनके पूरे अमाल से वाकिफ है। रुकू नंबर 12 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि यहूद कहते हैं कि जिब्राइल फरिश्ता जो है ये हमारा दुश्मन है, इसलिए कि बनी इसराइल की बजाय वो बनु इस्माइल के फर्जंद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आता है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि कुरान मजीद पहली किताबों की भी तस्दीक करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। यहूद याद रखें कि उनकी वाज़े आयात का इनकार करना ना सिर्फ फासिकों का काम है, रहे जिब्राइल वो अल्लाह के फरिश्ते हैं और अमीन है। जिब्राइल का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है, ये तो महज इनके बहाने हैं। हकीकत यह है कि इन जालिमों को आसमानी किताबों और नबियों की तालीमात से कोई सिरे से दिलचस्पी ही नहीं है। इनकी दिलचस्पियां उन सफली जादूगरी और शैतानी अमलियात से हैं जो उनको बाबल की तहजीब से विरसा में मिली है, जो हमेशा से शयातीन के चेले चांटों का शिकार रही हैं। ये जादूगरी को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हारूत और मारूत फरिश्तों से मंसूब करते हैं, हालांकि हकीकत यह है कि वो सिर्फ आजमाइश थे। नफा और नुकसान हुक्म इलाही के बगैर नहीं होता है। अल्लाह ताला के यहां यह बात तयशुदा है कि जिसने आसमानी हिदायत को पसे पुश डालकर सहरो शोबदा और शैतानी अमलियात की पैरवी की, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अफसोस है इन पर। अगर यह हकीकत से बाखबर होते तो तमाम तर खैर ईमान और तकवा में पाते। और फिर रुकू नंबर 13 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को गुमराह करने के लिए यहूद के एतराजात का जिक्र किया है और उनका जवाबात का जिक्र किया है। यहूदी और उनके पीछे लगने वाले मुनाफिकीन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते वक्त ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते थे जिनसे दो मानी निकलते थे और आपकी तौहीन होती थी। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को इरशाद फरमाया कि तुम ऐसे अल्फाज से परहेज करो। यहूदियों के असली मरज का अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि असल में वो अपने नस्ली तआस्सुब के सबब हरगिज़ ये नहीं चाहते
کہ مسلمانوں پر کوئی خیر و برکت نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان انسانوں کی خواہشوں کو پابند نہیں، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم کسی مصلحت کی خاطر نازل فرما دیتا ہے یا منسوخ ہوتا ہے، تو یہ لوگ فوراً اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جب وہ ایک حکم منسوخ کرتا ہے تو اس کی جگہ ویسا ہی یا اس سے بہتر حکم نازل فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا اے مسلمانوں، تم ایسی روش اختیار نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کی تھی، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات نہ کرنا، کیونکہ ایمان لانے کے بعد کافرانہ روش انسانوں کو ہدایت سے بہت دور پھینکتی ہے۔ حسد کی جلن کے باعث اہل کتاب کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیں۔ مسلمانوں، تم ان کے بارے میں خدائی فیصلے کا انتظار نہ کرو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے لیے نیکیوں کو ذخیرہ آخرت بناتے رہو۔ یہودیوں اور نصرانیوں کی یہ محض جھوٹی خواہشات اور آرزوئیں ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی۔ یاد رکھو، جنت کسی کی وراثت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اجر کا مستحق اور ہر خوف و غم سے آزاد وہی ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور نیک اعمال کیے۔ رکوع نمبر 14 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی روش کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ کو گمراہ کہتے ہیں اور نصارہ یہودیوں کو، یعنی وہ ایک دوسرے کو گمراہ کہتے رہتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی ہر دو کو۔ اس کا فیصلہ جزا و سزا کے دن ہوگا کہ حق پر کون ہے۔ مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کا نام لینے والوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے اور مسجد حرام کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی مساجد سے اللہ کے بندوں کو روکنے والے دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے۔ اور تینوں گروہوں کے باہمی نزاع کا ایک سبب سمت قبلہ کا تعین ہے، جبکہ اللہ تو ہر طرف اور ہر جگہ موجود ہے۔ عبادت میں صرف اخلاص شرط ہے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ ان بیہودہ باتوں سے پاک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے نبی ہیں۔ مشرکین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے خود ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہم پر نبی کی صداقت کا کوئی نشان کیوں نہیں اترتا۔ مشرکین کا یہی مطالبہ اسی طرح ہے جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ گمراہی میں ان کے سب کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت دینے والے اور بد عملی کے نتیجے میں ان برے نتائج سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غم زدہ نہ ہوں اور ان کی خواہشات کے بالکل پیچھے نہ جائیں۔ ان سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر ان کے طریقے کو اپنا لیں۔ یہود اور نصارہ میں بعض ایسے انصاف پسند بھی ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا، حضور پر ایمان لے آئے اور قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے۔ یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ رہے ضد کی بنا پر انکار کرنے والے، وہ ہمیشہ کا خسارہ ان کا مقدر بن چکا ہے۔ رکوع نمبر 15 کے اندر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر یہود کو انعامات الہی یاد دلا کر اور آخرت کی جواب دہی کا احساس دلا کر ایمان کی طرف دعوت دی ہے، اور ان تینوں گروہوں کے مقتدائے اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی سرگزشت سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور طریقہ لے کر آئے ہیں، یہ وہی دین ہے جو ملت ابراہیمی کا ہے جن کو آپ فالو کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی آزمائش ہوئی تو وہ ہر آزمائش میں پورے اترے،
لہٰذا ہم نے پورے عالم کی امامت ان کے سپرد کر دی. یعنی اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر بیابان جنگل میں چھوڑا اور پھر واپس آئے، پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، بتوں کو توڑا. یہ ساری ان کی زندگی آزمائشوں سے بھرپور ہے، تو ہر آزمائش میں پورا اترے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کی امامت ان کے سپرد کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کی یہ ہدایت و دعوت کی امامت میری نسل میں بھی جاری رہے. تو انہیں فرمایا گیا بالکل سب کو دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو بد عہد ہوں گے اور مشرک ہوں گے، وہ اس منصب امامت کے اہل نہیں ہوں گے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کی تکمیل پر رب تعالیٰ سے یوں دعا کی کہ اے اللہ اس تعمیر کو ہم سے قبول فرما اور اس شہر کو امن والا بنا، اس کے ایماندار باشندوں کو پھلوں کا وافر رزق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہمیشہ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اور ہماری عبادت کے طریقے سکھا. اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھی مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے. رکوع نمبر 16 جو اس سپارے کا آخری رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے برگزیدہ رسول تھے، آخرت میں ان کا بہت بلند مقام ہوگا. ان کے طریقے کو چھوڑنا حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. وہ اپنے رب کے حقیقی فرما بردار تھے. انہوں نے اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مسلمان رہنے اور مسلمان مرنے کی وصیت کی تھی. یہ پاک باز انسان صحیح عقیدے اور درست عمل پر قائم رہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہدایت یہودیت اور نصرانیت میں ہے. یاد رکھو ہدایت صرف اور صرف ملت ابراہیم کے ساتھ وابستہ ہے. مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہمارا ایمان انہی باتوں پر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے اولاد اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا. اگر تم نے اسی طرح ایمان رکھا جیسے ہم ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پاؤ گے، وگرنہ اللہ تعالیٰ تم سے خود نمٹے گا. ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے. اللہ واحد کی خالص عبادت سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے. تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے. تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اچھی طرح سن لو کہ عقیدہ توحید اختیار کر کے نیک اعمال کرنے کے بدلے میں ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو. تمہارے بزرگوں کے عمل تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. قیامت والے دن کسی بھی انسان کا عمل دوسرے کے کام نہیں آئے گا. ہر شخص نے اپنے اعمال کا نتیجہ حاصل کرنا ہے. اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو انہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے برے عمل کیے ہیں تو اس کی سزا انہیں بھگتنا پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم کے اس فہم کو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پختہ کر دے اور اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں بھی نظر آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے سے درگزر فرمائے، ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے، ہمارے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر اپنا فضل، کرم، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.